آج لوگ جو ہے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو گالی دیتے نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی نکال رہے ہیں۔ قسم خدا کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، مسئلہ کہ اعلی حضرت کے فالوور کون ہے۔ ہم جو ہے نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑیں گے، نہ صحابہ کرام کے دامن کو ہم ترک کریں گے، اس لیے کہ دونوں جو ہے دین کے علمدار ہے، دونوں جو ہے دین کی کشتی ہے، ایک دین کی کشتی ہے اور دوسرے جو ہے دین کے لیے ستارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اگر تم ایک پہاڑ کے برابر جو ہے سونا اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو اور میرے صحابہ ایک مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں خیرات کریں تب بھی تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ بتاؤ ذرا، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ آئے تھے جنگ صفین میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان ظالموں سے جو اہل سنت کے سنی ٹٹیا سنی لوگوں کو بہکاتے ہیں، بتانا چاہتا ہوں بے شک سیدنا امیر معاویہ مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے لیکن وہ خطا اجتہادی تھی۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے بعد ان کا پیر پھسلے گا لیکن میری صحابیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ تو معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، حساب لے رہا ہے تو اپنا عقیدہ برباد کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، اور فرماتے ہیں معاویہ بھی ہمارے سردار۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ کون ہے؟ زور سے بولو، صحابی رسول ہے۔ حق نہیں پہنچتا ہے ان کی طرف انگلی اٹھائے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور صحابی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہے، اہل بیت جنتی ہے، نبی کے غلام جنتی ہے، پنجت الپاک جنتی ہے۔ ابھی تو ہمارے بریلی کے امام نے فرمایا ہم جو ہے ہم نہ ناصبی ہے، ہم نہ رافضی ہے، ہم نہ خارجی ہے، ہم نہ منہاجی ہے، ہم اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ سمجھو ان باتوں کو، کوئی اگر صحابی پہ انگلی اٹھائے، بات سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی جو ہے اپنے قریب بھٹکنے مت دو۔ جو کوئی اہل بیت کا نام لے کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کی فتنے سے لوگوں کو بچاؤ۔ تو بتانا ہی میں چاہتا تھا اپنی اولاد کو، دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اپنی اہل بیت کا پیار سکھاؤ، میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولاد کو ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا قرآن کا علم سکھاؤ۔ ارے بول دو یار، بول دو پیچھے والے، سبحان اللہ۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آدمی نیند میں کچھ کا کچھ سن لیتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک جگہ ادھر میں تقریر کرنے کے لیے گیا مراد آباد سائٹ میں، تو غلام صاحب تو میری عشاء کی نماز چھوٹ گئی تھی، بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ تو عشاء کی نماز میری چھوٹی، میں نماز پڑھنے لگا۔ ایک چاچا جان تھے، ان کی عمر ہوگی تقریباً 40-45 سال۔ میں وضو بنا رہا تھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے جلدی جلدی، اللہ اکبر، پھر ایک دم سے رکوع میں، پھر ایک دم سجدے میں، پھر قیام میں، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں۔ 4 رکعت نماز جو ہے یقین مانیے انہوں نے 1 منٹ سے پہلے ہی پڑھ لی۔ 4 رکعت نماز عشاء کی۔ اب میں رکا رہا، میں نے نیت نہیں باندھی۔ میں نے کہا چچا جان ادھر آئیے، کہا حضرت فرمائیے۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے 4 رکعت نماز ایک دم سے پڑھ لی، یہ کیا نماز کا طریقہ، آپ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ ہی لوگوں سنا جلسوں میں، ہم نے آپ ہی لوگوں سنا میلادوں میں۔ میں نے کہا آپ نے ہم سے کیا سن لیا؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے یہ سنا ہے کہ نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے، نیک کام میں
دیری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو نے کچھ کا کچھ سن لیا، نیک کام میں دیری کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے بیدار ہو کے بیٹھیے، یہ رات کا آخری پہر ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ زور سے بولے، قرآن کی تلاوت۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے۔ قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ اسماعیل حقی نے ایک بڑا ہی اچھا واقعہ لکھا، اسے سنانے کے بعد اختتام کی طرف آتا ہوں۔ پیچھے والے ایک بار بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں روم کا ایک بادشاہ تھا۔ کہاں کا؟ زور سے بولیں، روم کا ایک بادشاہ۔ اس کے سر میں نا درد رہتا تھا۔ کس کے سر میں؟ روم کے بادشاہ کے سر میں درد رہتا تھا۔ اتنا درد رہتا تھا، ڈاکٹروں سے علاج چلتا رہا، حکیموں سے علاج چلتا رہا، طبیبوں سے علاج چلتا رہا، لیکن سر کا درد دور نہیں ہوا۔ آپ سمجھ لیں بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اللہ کو پیسے کمی نہیں، پیسے کی فراوانی کمی نہیں، لیکن علاج چلتا رہا ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے۔ چند مہینے گزر گئے، سر کا درد بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اسے یاد آئے کہ مدینے میں اس وقت جو ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا تھا۔ اس نے کہا ڈاکٹروں سے مجھے جو ہے مجھے شفا نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے نبی کے غلام فاروق اعظم کی بارگاہ سے مجھے کچھ نہ کچھ علاج مل جائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنا ایک قاصد لکھا، لکھنے کے بعد کہا جاؤ تم مدینے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے نبی کا کوئی غلام مجھے میڈیسن دے دے یا کوئی دعا تعویذ دے دے، میرے سر کا درد دور ہو جائے۔ سننا روم کا بادشاہ ہے، سر کا درد نہیں جا رہا ہے۔ قاصد آیا ہے روم سے مدینے کی سرزمین پر، جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر آیا ہے فاروق اعظم سے کہا ہمارا جو بادشاہ ہے اس کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کوئی دعا تعویذ دے دیجئے۔ فاروق اعظم مسکرائے، اس بات پر مسکرائے ہوں گے ایک وقت وہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو مجھ سے چند اونٹ قطار میں نہیں لگتے تھے۔ نبی کا کلمہ میں نے کیا پڑھا ہے کہ روم کا بادشاہ میری بارگاہ میں جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسکرا رہے تھے۔ آپ نے اپنے غلام اسلم کو حکم دیا جاؤ گھر میں چلے جاؤ، میری ٹوپی اٹھا کر کے لے کر آؤ۔ خادم گیا اور ٹوپی اٹھا کر کے لے آیا اور ارشاد فرمایا آپ نے جاؤ یہ لے جاؤ اور اپنے بادشاہ کے سر کے اوپر رکھ دینا، تمہارے بادشاہ کا سر کا درد دور ہو جائے گا۔ بول دو محبت سے سبحان اللہ، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اس قاصد نے اس ٹوپی کو لیا اور لینے کے بعد روم کی سرزمین پہ آیا ہے اور اپنے بادشاہ کے سر پہ اس ٹوپی کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہرولی کے زندہ دل مسلمانوں ذرا سنو کیا بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی عظمت سے بتا رہا ہوں۔ جب اس بادشاہ نے اپنے سر پہ فاروق اعظم کی ٹوپی رکھی، وہ درد جو مہینوں سے چل رہا تھا ڈاکٹروں سے شفا یاب نہیں ہوا، ادھر ٹوپی سر کے اوپر رکھنا تھا، وہ درد منٹوں سیکنڈوں میں کافور ہو گیا، وہ درد دور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ خوش ہو گیا۔ اب جیسے ہی شام ہو جاتی ہے، دن ڈھل جاتا ہے، سونے کے لیے گیا، جیسے ہی بستر پہ سونے کے لیے گیا ہے فاروق اعظم کی اس نے ٹوپی کو اٹھا کر کے ایک طرف کو رکھ دیا۔ جیسے ہی ٹوپی کو اٹھا کر رکھا ہے، ٹوپی ہٹائی تو سر کا درد شروع ہو گیا۔ ٹوپی ہٹائی سر کا درد شروع، ٹوپی لگاتا ہے تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، ٹوپی ہٹاتا ہے تو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہے، بادشاہ حیران ہے، آخر اس ٹوپی میں کیا کرنٹ ہے، اس ٹوپی میں کیا کرامت ہے، کیا معجزہ ہے، اگر ہٹاتا ہوں تو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، اگر لگاتا ہوں تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو جب اس سے رہا نہیں گیا روم کے بادشاہ سے، اللہ اکبر، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے بادشاہ نے اس ٹوپی کو پھاڑ دیا۔ جیسے اس ٹوپی کو پھاڑا، یقین مانو اس ٹوپی کے اندر کیا تھا کہ اس کا سر کا درد دور ہو رہا تھا۔ جب بادشاہ نے ٹوپی کو پھاڑا، ففیہا کاغذ فکتب فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ٹوپی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ سمجھ گیا
یہ ٹوپی کا کمال نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑے کا کمال نہیں ہے، کاغذ کے ٹکڑے پر یہ جو اللہ کا نام ہے اس کا کمال ہے، اس کے کمال کی وجہ سے ٹوپی کے اندر کمال آ گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب اتنی طاقت ہے کہ سر کا درد دور ہو سکتا ہے، تم ذرا مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے، پھر سورہ یاسین میں کتنی طاقت ہوگی، سورہ ملک میں کتنی طاقت ہوگی، سورہ مزمل میں کتنی طاقت ہوگی، سورہ مدثر میں کتنی طاقت ہوگی، قسم خدا کی۔ اور جس حافظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن معجزن ہو، بتاؤ اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عظمت قرآن حضرت علامہ سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ بتاؤ اس حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اگر قرآن شریف آپ نے نہیں پڑھا ہے، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عمر کا تقاضا مت دیکھو۔ ابھی ہمارے گاگن نگلا شریف سے میں آیا ہوں، ایک صاحب ہے جن کی عمر تقریباً 35-40 سال ہے، نقیب صاحب، انہوں نے میں نے خوب سمجھایا، انہوں نے ٹیرانیکلی مدرسے میں 6 مہینے نہیں گزرے تھے، انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان ایسے ہی اگر چلے گئے، قرآن نہیں پڑھا، بتاؤ زندگی میں کیا مزہ آیا، کیا لطف آیا؟ اس لیے اپنے بچوں سے پیار کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو جو ہے ان کو غلط صحبتوں سے بچاؤ، اوباش قسم کے بچوں سے انہوں بچاؤ، ان کی زندگی اچھی کرو، اچھی تعلیم دو، ایک ٹائم روٹی کھا لو، آدھی روٹی کھا لو، اور اپنے بچوں کو پڑھا دو، پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو عمل والا بھی بناؤ کہ بیٹے بڑوں کا ادب کرنا ہے، علم والوں کا ادب کرنا ہے، یہی زندگی ہے۔ اور ایسی زندگی روز اختتام ہو جائے گا۔ بس مقصد کیا رہ گیا ہے لوگوں کا آج کل؟ صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، شام کو آ کے گھر پہ سو جانا ہے، کھانا کمانا سونا، یہی زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام زندگی ہے، رسول اللہ کے عشق کا نام زندگی ہے۔